یہ آخری جنگ ہے اقصی کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل، یہ آخری جنگ ہے اقصی کی۔ اب میں گزارش کروں گا متحدہ علماء پاکستان کے مرکزی سینئر وائس چیئرمین، جعفری الائنس پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر، اتحاد المسلمین کے عظیم دائی حجت الاسلام علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، جو اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر المؤمنین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ موضوع دو ہے، ایک حال عالم ہے اور ایک عالمین ہے، لہٰذا پہلے حال عالم پہ دو جملے اور اس کے ساتھ پھر عالمین پہ بھی کچھ بات کر دیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان، یہ پالیسی جو مسلمان کی ہے المیہ یہ ہے کہ ہم رحمان کو صرف راضی رکھتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہم شیطان کو خوش کرتے رہیں گے اس وقت تک بس رحمان راضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رضائے رب تعالیٰ اپنی جگہ ہے، ان تنصر اللہ وینصرکم، اور اس کے بعد ہے یثبت اقدامکم۔ بس یاد رکھنا کس نے اللہ کی مدد کی؟ اللہ کی اس ہی نے مدد کی جو یثبت اقدامہم کی منزل پر ہے۔ جس کے قدم ثابت قدم نظر آئیں سمجھ لینا وہ اللہ کا ناصر ہے، باقی تو سب شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں آپ کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کیا ہے حال کا اور فلسطین کا۔ تو میں کہوں گا وہ تو سمجھا دیا سب نے کہ بس آگ لگ گئی گھر کو گھر کے چراغ سے۔ مسلمان کو کبھی نقصان نہیں ہوا، مسلمان کو کبھی شکست نہیں ہوئی، مگر یہ کہ جب کیا ہے مسلمان خود آپس میں مسلمان نہ رہے۔ کیا کہا میں نے؟ مسلمان خود آپس میں مسلمان نہ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ دشمن ہمیں مسلمان سمجھتا ہے مگر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو دشمن کے مسلمان ہمارے سمجھنے سے، لہٰذا وہ تو یہ دیکھتا ہے، جیسے ابھی ہمارے فاضل دوست نے اور ماشاءاللہ سارے دوستوں نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہاتھ ادھر باندھتا ہے کہ ادھر باندھتا ہے کہ ادھر باندھتا ہے کہ کھول دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو رب کے لیے ہاتھ بننے کی کوشش کرے اس ہاتھ کو اسرائیل کاٹ دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ، اور بہرحال ہمارا جھگڑا کسی بھی مسلک سے نہیں، مذہب سے نہیں۔ مذہبوں کی اصلاح کی جاتی ہے، مذہبوں کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن جھگڑا اگر ہے تو وہ اسرائیل سے ہے، جو اسٹیٹ ہے اس سے جھگڑا ہے ہمارا، جو چونکہ ایک بہت بڑی تعداد اب بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ جہاں مسلمان فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، وہیں پر یہودی بھی اس اسرائیل کے خلاف بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، کیونکہ صرف ابھی مذمت کا وقت نہیں ہے، اب مزاحمت کی ضرورت ہے، اور مزاحمت ہی کیا ہے؟ یثبت اقدامہم کی منزل ہے کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ان کی مدد ہوگی یا آپ کی مدد ہوگی، کس تب ہوگی کہ جب ہم مزاحمت کی منزل پر آئیں گے۔ لہٰذا یہ ایک تسلسل ہے، جہاد وقتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا پر نمازی بن نہ سکا۔ تو بات یہ ہے کہ مسجد بنا دینا ایک مرحلہ ہے اور مسجد کو آباد رکھنا دوسرا مرحلہ ہے۔ جہاد شروع کرنا ایک مرحلہ ہے اور جہاد میں آخر پر، آخری صف پر نظر رکھنا ایک مرحلہ ہے۔ جنگ حکمت دانائی اس کا تقاضا رکھتی ہے اور اس کے تحت اس وقت تک، لیکن کون ہمارا دوست ہے
کون ہمارا دشمن، اس بات کا تعین میں اور آپ شاید نہ کر سکیں، مگر اس کا تعین اسرائیل خود کر دے گا کہ اصل میں اسرائیل کا دشمن کون ہے۔ تو جس کی طرف اسرائیل اشارہ کر رہا ہو کہ یہ ہمارا حقیقی دشمن ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مزاحمت کی بھی منزل میں ہے، مقاومت کی منزل میں بھی ہے، اور کوشش کر رہا ہے جہاں تک وسائل امکانات، اگرچہ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس نے کبھی بھی کیا ہے بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شرط اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسلحہ ہونا چاہیے، شرط یہ نہیں ہے کہ ابھی جیسے کہ فاضل دوستوں نے بتا دیا کہ بہت، اور یقیناً میں تو یوں کہہ دوں کہ جی ہاں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی منزل موجود ہے سورہ فیل کی منزل میں، کہ کیا ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ابابیل ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں اور بڑے بڑے ہاتھی ہیں۔ یہ بڑا لشکر ہے، لشکر، اور اس کے بھی ہاتھی بھی افریقہ کے بڑے ہاتھی چن کے لائے گئے ہوں، یعنی وہ چھوٹے ہاتھیوں کا بڑا لشکر نہیں تھا، بڑے ہاتھیوں کا بڑا لشکر تھا۔ اور اس کے بعد ابابیل بہت چھوٹا پرندہ، اور اس میں بھی کنکری، پتھر بھی نہیں، کنکر کو کہتے ہیں کہ دال چنے یا اس کے مونگ کے برابر، جس کو کہہ لیجئے آپ کنکری، جس کا اطلاق کنکری پہ ہوتا ہے۔ وہ کب نصرت آتی ہے؟ جب حضرت عبد المطلب کیا ہے استقامت کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر ایک درے سے ابرہہ داخل ہوگا تو جو دوسرا درہ، دو ہی راستے تھے مکے میں، دوسرے درے سے سرداروں نے کہا، جنہوں نے اپنے بت بھی لا کے کعبے میں رکھے تھے، جب حضرت عبد المطلب نے یہ سوال کیا کہ ابرہہ داخل ہو رہا ہے، بتاؤ، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ حرم شریف ہے، اس کی کیا کریں ہم؟ تم نے اپنے اپنے خدا بھی لا کر کے اس گھر میں جمع کر دیے ہیں، کیا کریں؟ تو سب نے کہا ایک در سے داخل ہوگا ابرہہ اور دوسرے در سے ہم نکل جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب، تاریخ موجود ہے، حضرت عبد المطلب نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور تلوار کو لہرا کے یہ جملہ کہا کہ اگرچہ کہ ابرہہ کو بتا کے آئے تھے کہ اس رب کا، اس بیت کا پالنے والا ایک رب موجود ہے، اسے عقیدہ صحیح کرا کے آئے تھے، انہیں عمل سکھا رہے تھے کہ کیا ہے، تم ایمان تو رکھتے ہو کعبے پر، مگر جب اس پر حملہ ہو رہا ہے تو یہاں دفاع کے لیے تیار نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سب جاتے ہو تو جانا، میں متولی کعبہ ہوں، میں حرم کا کیا ہے پاسبان ہوں، میں حرم کا نگہبان ہوں، اللہ نے ہمارے نسل میں اس حرم کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، میں اکیلا تنہا ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ ہمارے وجی بھائی نے وضاحت کی تھی اس کی کہ میں اکیلا بھی لڑوں گا، الحمدللہ، بالکل یہ وہ جذبہ اور طاقت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ میں تنہا اس گھر کی حفاظت کروں گا۔ تو خدا جب ان تنصر اللہ وینصرکم، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ بدر میں مجاہدین جاتے ہیں تو اللہ کی نصرت آتی ہے، احد میں، خیبر میں، جہاں پہ بھی اب آپ اٹھا لیجئے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کہیں پر شکست کا کوئی شائبہ نظر آئے تو شاید مسلمان اس وقت تھوڑی سی دیر کے لیے مال جمع کرنے کے چکر میں آ جائے تو جیتی ہوئی جنگ نفسانیت میں آ گئے۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو اس وقت کیا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے ہے نقصان ہو جائے مسلمان کا، مگر شکست نہیں ہوتی مسلمان کو۔ شکست آخری مسلمان ہی کے حصے میں ہے۔ شرط یہ ہے یثبت اقدامکم کی منزل ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں فلسطین کے حوالے سے آج بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فلسطین کا بھی پورے یورپ میں آواز اٹھ رہی ہے، پورا یورپ اب کہہ رہا ہے کہ جی کیا ہے، فلسطین کے سفیر کو بلایا جائے، اس کو ریکنائز کیا جائے، اور اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ یہ یورپ کا تقاضا آ رہا ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتے تو اتنی مزاحمت تو کر ہی سکتے ہیں
کہ ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں جو پروڈکٹس ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کی جہاں سے مدد کی جا رہی ہے فائنینشلی اس کو تو بائیکاٹ کر کے ہم کم سے کم ہیں ایک بالٹی پانی تو ڈالیں لیکن یقیناً اسرائیل بہہ جائے گا. یہ بالٹی کیا ہے یا ایک بوتل پانی بھیج دیجئے یا ان کا سوشل بائیکاٹ کیجئے, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے خود بخود اس کی کمر ٹوٹے گی. اور علم نشرح لکا صدرک, خدا اپنے دشمنوں کی کمر کو توڑتا ہے اور مومنوں کی کمر کو سنبھالتا ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. لہٰذا ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم جہاں تک شہزادی کونین کے حوالے سے ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت میں ہے, تو میں نے کہا کہ ایک رسول کے جد کے لیے علم تری کیفا کی آپ نے ہیں سورہ فیل کی آئے پورا کا پورا سورہ ان کے لیے نازل ہوا, تو سورہ کوثر کی صورت میں ان کی نسل کے لیے. اور یہ دو معجزے قرآن اور اہل بیت, یہ خدا نے اپنے رسول کو دو معجزے دیے, ایک قرآن کا معجزہ ہے اور ایک جس کے لیے رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض, کہ قیامت تک حوض کوثر تک کی رسول میرا ذمہ داری لے رہا ہے کہ کیا ہے میرے قرآن کو اور میرے اہل بیت کو تھامے رہو, تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی اور سرفرازی ملے گی. یہ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ قربانی دی. اور حضرت فاطمہ کی ایک شخصیت کے حوالے سے بہت کم رسیدہ ہیں. جوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئی, بنت نبی رسول کی بیٹی. جب پیدا ہوئی تو 2 سال کی ہیں اور 3 سال کا سوشل بائیکاٹ. ابھی جب 2 سال کی بچی ہو جتنی بھی بہرحال اگر تھوڑا سا اوپر نیچے سال 2 سال 3 سال آگے پیچھے کر بھی دیں اگر ہم کہ مسلمانوں کی تاریخ کے لحاظ سے, تو بہرحال کم سنی تو یقینی سب نے دکھی, کم سنی کے عالم میں ہے. اور اس وقت 3 سال شیب ابی طالب میں 7 بعثت سے 10 بعثت تک جو سوشل بائیکاٹ وہاں کے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا کیا, یہ تاریخ اسلام کا یہ باب نہیں بیان کیا جاتا. 3 سال 7 بعثت سے 10 بعثت تک نہ پانی نہ کھانا نہ دانا. آج اگر فلسطین میں کھانا پانی دانا نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی آج نئی سنت نہیں ہے, آج نیا کام نہیں ہو رہا. یہ اس وقت بھی میرے رسول اور آل رسول پر اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ پانی بھی نہیں جائے گا اور کھانا بھی نہیں جائے گا, کوئی ملے گا نہیں, تعلق نہیں ہوگا, کاروبار نہیں ہوگا. پورا معاہدہ ہے جو لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں ٹانگا تھا. یہ اور بات ہے کہ 3 سال میں اسے دیمک کھا گئی مگر نام خدا باقی رہا, باقی سب کچھ فنا ہو گیا. تو نام خدا کو باقی رہنا ہے, اللہ کے نام کو باقی رہنا ہے, اللہ کے دین کو باقی رہنا ہے, یہ ضمانت دی ہے. یقیناً وہ کم سنی کا عالم اور اس وقت معاونت اور ان تنصر اللہ کی منزل پر وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت نظر آتی ہے کہ پوری زندگی بس حضرت علی کا ایک جملہ جنہیں ہم اور آپ مولا کائنات کے نام سے پہچانتے ہیں, انہوں نے آپ کی شان میں کیا جملہ کہا, نعم العون علی اطاعت اللہ یا نعم العون لاطاعت اللہ. دونوں صورت میں کہ میں نے جب میرے رسول نے پوچھا میری دختر نیک اختر کو, میری بیٹی کو, سیدۃ النساء العالمین کو کیسا پایا علی آپ نے جب رخصت ہو کے جانے کے بعد؟ پہلا دن ہے, 24 گھنٹے ابھی نہیں گزرے, اور ابھی ایک ذکر ہوا تھا غسیل ملائکہ کا, تو ابھی 24 گھنٹے رسول کی بیٹی کو علی کی زوجیت میں آئے ہوئے نہیں ہوا. رسول پوچھ رہے ہیں میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں نعم العون علی اطاعت اللہ, بہترین مدد. میں نے کہا سبحان اللہ, جو سب کی مدد کرے اس کی جو مدد کرے اسے بنت نبی کہتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جو کائنات کی مدد کرے, جو زمانے کی مدد کرے, اس کی مدد کرنے والے کا نام ایک خاتون. تو میں تو یہ کہوں گا, اور خدا کا کیا معجزہ ہے, سب کی نسلیں مردوں سے چلیں گی لیکن میرے رحمتاً للعالمین رب العالمین کی ہیں
ہم تو عالمین کے چاہنے والے ہیں، رب عالمین ہو یا وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین ہو یا سیدۃ النساء العالمین ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے سورہ الحمد کی بات آئی تو یقیناً سورہ الحمد کے بغیر بھی نماز نہیں ہے، اور درود محمد و آل محمد کے سوا بھی نماز نہیں ہے۔ مقام و مرتبہ خدا نے انہیں کیا عطا کیا یہ تو خدا جانے اور خدا والے جانے۔ ہم تو یہ کہیں گے آخر میں بس یہ کہ محمد اور آل محمد سے وفا تو نے، تو وہ کہتا ہے، تھوڑا سا میں نے سرقہ کیا ہے شعر میں اجازت سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد اور آل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ فلسطین، یہ پاکستان، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم مسلمان کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملے کے ساتھ صرف کہ اب تو ایسا بھی کوئی مذہب چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے۔